حرام کی کمائی کا نتیجہ۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم سب رزق کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ کسی کو زیادہ پیسہ چاہیے، کسی کو زیادہ سہولت، لیکن ایک سوال ہے، کیا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ حلال ہے یا حرام؟ شاید ہمیں لگتا ہے تھوڑا سا حرام بھی چل جائے گا، لیکن یاد رکھیں یہی لقمہ ہماری زندگی، ہماری نسل اور ہماری آخرت بدل سکتا ہے۔ حرام کھانا عذاب الہی کو دعوت دینا اور خود پر قبولیت کے دروازے بند کرنا ہے، اور اسی طرح باطل طریقے سے مال کمانا بھی اللہ کریم کی بارگاہ میں سخت ناپسندیدہ ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ۔ باطل طریقے سے مال کھانے کا مطلب وہ طریقہ ہے جس سے مال حاصل کرنا شریعت نے حرام قرار دیا ہے، جیسے سود، چوری اور جوئے کے ذریعے مال حاصل کرنا، جھوٹی قسم، جھوٹی وکالت، فریب، دھوکہ بازی، بغیر کام کے مزدوری اور تنخواہ لینا، خیانت اور غصب کے ذریعے مال حاصل کرنا، اور گانے باجے کی اجرت، یہ سب باطل طریقے میں داخل اور حرام ہے۔ اسی طرح رشوت کا لین دین کرنا، ڈنڈی مار کے سودا بیچنا، ملاوٹ والا مال فروخت کرنا، قرض دبا لینا، ڈاکہ زنی، بھتہ خوری اور پرچیاں بھیج کر ہراساں کر کے مال وصول کرنا بھی اس میں شامل ہے۔ حرام کمانا اور کھانا اللہ کی بارگاہ میں سخت ناپسندیدہ ہے، اور احادیث میں اس کی بڑی سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے چند احادیث یہ ہیں: مال حرام سراسر بربادی۔ جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے، اگر اس کو صدقہ کرے تو قبول نہیں، اور خرچ کرے تو اس کے لیے اس میں برکت نہیں، اور اپنے بعد چھوڑ کر مرے تو جہنم میں جانے کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ برائی سے برائی کو نہیں مٹاتا، ہاں نیکی سے برائی کو مٹا دیتا ہے، بے شک خبیث کو خبیث نہیں مٹاتا۔ جنت سے محروم جسم۔ اللہ پاک نے اس جسم پر جنت حرام کر دی ہے جو حرام غذا سے پلا بڑھا ہو۔ مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عمر فاروق رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، جس نے 10 درہم کا کپڑا خریدا، اس میں 1 درہم حرام مال تھا۔ جب تک وہ اپنے جسم سے اس کپڑے کو جدا نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہ فرمائے گا۔ اگر میں نے یہ الفاظ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نہ سنے ہوں تو اللہ پاک یہ میرے دونوں کان بہرے کر دے۔ تم میں سے کوئی اپنی رسی لے کر پہاڑ پر جائے اور لکڑیاں اپنی پیٹھ پر لاد کر آئے، وہ اس سے بہتر ہے جو لقمہ حرام کھائے۔ اگر کسی نے حرام مال جمع کیا، پھر اس میں سے زکوٰۃ ادا کی یا صدقہ دیا، تو اس کو اس کا کچھ اجر نہیں ملے گا، بلکہ الٹا اس کو اس کا وبال ہوگا۔ حرام مال کے دنیاوی نقصانات: دل کا سخت ہونا۔ حرام لقمہ دل کو نور سے محروم کر دیتا ہے، نیکی کی رغبت ختم ہو جاتی ہے۔ دعاؤں کی عدم قبولیت۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص حرام کھاتا ہے، اس کی دعا 40 دن تک قبول نہیں ہوتی۔ برکت کا ختم ہونا۔ چاہے مال کروڑوں میں ہو، بیماری، پریشانی اور حادثات میں ضائع ہو جاتا ہے۔ بے سکونی اور خوف۔ دل ہمیشہ گھبراہٹ اور ڈر میں رہتا ہے کہ یہ مال چھن نہ جائے۔ گناہوں کی طرف میلان۔ حرام لقمہ انسان کو نیکی سے دور اور برائی کی طرف مائل کرتا ہے۔ حرام مال سے پالا ہوا بچہ چاہے علم حاصل کرے، بڑے عہدے پر پہنچے، مگر دل کا سکون اور کردار کی پاکیزگی کھو دیتا ہے۔ جو ماں باپ بچوں کو حرام سے پرورش دیتے ہیں، وہ دراصل آنے والی نسل کے ایمان کو کمزور کر رہے ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کو لازم ہے کہ ہمیشہ مال حرام سے بچتا رہے، کہ حدیث شریف میں ہے، مال حرام جب حلال مال میں مل جاتا ہے تو مال حلال کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ اس زمانے میں لوگ
حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لیکن بہرحال ایک مسلمان کے لیے حلال و حرام میں فرق کرنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حرام رزق کمانے اور کھانے سے محفوظ رکھے اور ہمیشہ حلال رزق کے ذریعے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔